بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ نماز حاجت پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس کی نیت کیسے کی جاتی ہے اور کتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، اور یہ بھی بتا دیں کہ حاجت کی نماز کس وقت پڑھ سکتے ہیں۔ بھائی نے بہت اچھے سوالات پوچھے ہیں۔ دیکھیے، نماز حاجت پڑھنے کی بے پناہ برکتیں اور سعادتیں ہیں، کیونکہ جب بھی صحابہ کرام حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عالی میں اپنی کسی حاجت کے لیے ذکر کرتے تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو نماز حاجت پڑھنے کی ترغیب فرمایا کرتے۔ اب اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہے، کسی پریشانی اور تکلیف میں مبتلا ہے، مثال کے طور پر رشتہ نہیں ہو پا رہا، جاب نہیں مل رہی یا کوئی بیماری ہے، تو آپ صلاۃ الحاجت پڑھیے اور اللہ کریم کی بارگاہ اقدس میں اپنی پریشانی کے لیے دعا کیجیے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کریم آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ اب سنیے کہ اس نماز کو کس وقت پڑھ سکتے ہیں۔ تو دیکھیں، کسی بھی وقت آپ اس نماز کو ادا کر سکتے ہیں سوائے مکروہ اوقات کے۔ مکروہ اوقات کون کون سے ہیں؟ پہلے نمبر پر تو ہے کہ صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب، اور پھر طلوع آفتاب کے بعد 20 منٹ تک آپ اس صلاۃ الحاجت کی نماز ادا نہیں کر سکتے۔ دوسرے نمبر پر ہے زوال کا وقت، کہ جب سورج بالکل سر کے اوپر ہو، اس وقت بھی آپ یہ نماز ادا نہیں کر سکتے۔ تیسرے نمبر پر ہے عصر کے فرض ادا کرنے سے لے کر غروب آفتاب تک، اس وقت بھی آپ یہ صلاۃ الحاجت نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ مکروہ اوقات، ان کے علاوہ جب چاہیں آپ حاجت کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اب یہ سمجھیے اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور پھر کتنی رکعتیں پڑھیں۔ تو صلاۃ الحاجت کی آپ 2 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ بالکل ہی آسان سا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو نیت کرنی ہوگی، اور پھر نیت جو ہے دل کا پختہ ارادہ ہوتا ہے۔ زبان سے نیت ادا کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس طرح سے کریں گے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا قبلہ کی طرف، اللہ اکبر۔ اب اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھنے کے بعد سب سے پہلے ثنا پڑھیے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، پھر سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملائیں۔ یاد رکھیے، اس میں کوئی خاص صورتیں پڑھنے کی شرط نہیں ہے کہ آپ صلاۃ الحاجت کی پہلی رکعت میں فلاں صورت پڑھیں اور دوسری رکعت میں فلاں صورت پڑھیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ جس طرح باقی 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے ہی ان نوافل کو ادا کریں۔ یعنی جب سورہ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری صورت ملا لیں تو اس کے بعد رکوع کریں اور پھر سجود ادا کریں۔ اس طرح سے آپ کی 1 رکعت مکمل ہو جائے گی۔ پھر جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں، سورہ فاتحہ پڑھیں، ساتھ میں کوئی دوسری صورت ملا کر رکوع اور سجود کر کے التحیات کے لیے بیٹھ جائیں۔ التحیات، درود پاک اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر لیں۔ اب جب نماز حاجت پڑھ چکے ہیں تو پھر دعا کریں، اور دعا بھی اس طرح سے کریں کیونکہ بعض لوگ غفلت میں کرتے ہیں، یعنی کہ زبان سے الفاظ تو ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک تو دل میں یقین نہیں ہوتا اور ساتھ میں دھیان بھی کہیں اور ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، دعا کے قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے دل میں یہ پختہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہی ہے جو میری حاجتوں کو پورا فرمانے والا ہے، اور اس کے لیے پہلے درود پاک پڑھیں، اس کے بعد اللہ کی ثنا یعنی کہ سورہ فاتحہ پڑھیں، اور پھر جو مسئلہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ یا اللہ العالمین، میری جاب کا مسئلہ ہے، یا اللہ مجھے بیماری نے آڑے ہاتھوں لیا ہوا ہے، اسے دور کر دے، یا اللہ میں فلاں پریشانی میں مبتلا ہوں، مجھے اس سے چھٹکارا عطا فرما۔ تو جو بھی مسئلہ ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اس کے بعد پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھ کر اپنی دعا کو مکمل کر لیں۔ اس طریقے سے جب دعا کریں گے تو اللہ کریم آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔
اور وہ آپ کی اس منہ مانگی مراد ضرور عطا فرمائے گا۔ اس طرح سے سامعین مکرم، حاجت کو پورا کرنے کے لیے ایک اور طریقہ بھی ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ ہم سورہ یاسین کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں، کیونکہ وہ سورہ یاسین کی تلاوت کے طفیل اللہ کریم اپنے بندوں پر خصوصی فضل و کرم فرماتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے صبح کو سورہ یاسین کی تلاوت کی تو وہ شام تک خوشی میں رہے گا۔ اس طرح جس نے شام کو سورہ یاسین پڑھی تو وہ صبح تک خوشی میں رہے گا، یعنی کہ جو صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھ لے گا تو وہ شام تک اللہ کے فضل و کرم سے خوشی ہی خوشی میں رہے گا، اسے کوئی غم نہیں پہنچے گا۔ اور پھر جو شام کو سورہ یاسین کی تلاوت کر لے گا تو وہ صبح تک خوش و خرم رہے گا، اس کو کوئی دکھ اور تکلیف نہیں پہنچے گی، اللہ کریم اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ اس طرح سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم میں ایک ایسی صورت ہے جو اللہ کے نزدیک بڑی عظمت والی ہے، جو بھی اسے پڑھے گا تو اللہ پاک اسے پڑھنے والے کو شریف کے لقب سے نواز دے گا، اور پھر ربیع اور مضر کے قبیلے کے افراد سے بھی زیادہ اس صورت کے پڑھنے والے کی سفارش قبول کی جائے گی۔ پھر فرمایا کہ یاد رکھو ایسی عظمت والی صورت کا نام سورہ یاسین ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع اور مضر ان قبیلوں کا ذکر فرمایا ہے، تو ربیع اور مضر یہ عرب کے بہت بڑے قبیلے تھے کہ جن کے افراد کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اسی وجہ سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ یاسین پڑھنے والے کو بے حساب عزتوں سے اللہ کریم نواز دیتا ہے۔ اسی طرح حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھی تو اس کی اللہ کریم ہر حاجت کو پورا فرما دے گا، یعنی کہ جس نے بھی اپنے دین کا آغاز سورہ یاسین کی تلاوت سے کیا تو اس کے بعد پھر اس کے کام جو بھی حاجت ہوگی اللہ کریم وہ حاجت وہ کام ضرور پورا فرما دے گا۔ اس لیے بزرگان دین نے فرمایا کہ کوئی بھی حاجت ہو تو سورہ یاسین کا وظیفہ جو ہے یہ ہمہ قسمی حاجت کے لیے انتہائی مؤثر ہے۔ اس لیے اگر کسی بندے کو شدید ترین حاجت درپیش ہو تو پھر اسے چاہیے کہ وہ 11 دن تک سورہ یاسین ایک مرتبہ لازمی پڑھے۔ جب کوئی بندہ 11 دن تک بلا ناغہ ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا تو اللہ پاک اس کی اس حاجت کو ضرور پورا فرما دے گا۔ اس طرح سے اگر کوئی شخص روزانہ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لے گا تو وہ بہت جلد لوگوں میں ہر دل عزیز بن جائے گا، اس کی عزت میں اللہ کریم بے پناہ اضافہ فرما دے گا، اس کے مال میں غیب سے برکت پیدا ہوگی، ہر قسم کی برائی ختم ہو کر اس کی طبیعت میں نیکی کرنے کا رجحان خود بخود پیدا ہو جائے گا۔ ایسا بندہ بلاؤں سے محفوظ رہے گا، بیماریوں سے شفا ملے گی، اگر اولاد کی خواہش کرے گا تو نیک اولاد نصیب ہوگی۔ تو سامعین مکرم، نماز حاجت پڑھنے اور سورہ یاسین کی تلاوت کرنے کے یہ چند ایک فوائد آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس پر عمل کر کے آپ دونوں جہاں کی کامیابی اور سرفرازی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔